پورے خطے میں جو پوزیشن چل رہی ہے یا پاکستان کے اندرونی بھی کچھ چیلنجز چل رہے ہیں، اندرونی طور پر بھی بھارت کی پراکسیز سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. ہمارے پاس وہ پراکسیز یا طالبان کی پراکسیز سے یا طالبان سے جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں یا بی ایل اے سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں ہماری فورسز کی، اس میں تو ہمیں ایک یونٹی کا میسج دینا چاہیے کہ ہم پوری قوم یونائٹڈ ہے، اور ہم ہیں یونائٹڈ، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں. جب پاک بھارت جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ہر آدمی میں سمجھتا ہوں مجاہد تھا. میں تو کہوں 22 کروڑ عوام ہمارے غازی تھے، جو نوجوان بچے اس پاک بھارت لڑائی کے دوران سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور اگر بھارت میں تنقید کر رہے تھے یا بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے، بھارتی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرتے، وہ سارے غازی ہیں ہمارے. وہ مائیں جو گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ان فوجی جوانوں کے لیے، چاہے وہ سویلین کی مائیں ہوں چاہے وہ فوجی جوانوں کی مائیں ہوں، سب دعائیں کر رہے تھے اپنے ملک کے ان فوجی جوانوں کے لیے، اپنے ایئر فورس کے جوانوں کے لیے. وہ سب دعا وہ سب غازی ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی تھی سب نے لڑی ہے. تو آپ جب ہم پوری قوم ایک ہو گئے تھے اور ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستانی قوم ایک رہے گی، تو ہم اس طریقے کے بیانات کے ذریعے یا کسی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ کو پورا آئینی اختیار ہے کہ آپ اپنا رائے رکھ سکتے ہیں. آپ کو کسی رجیم پہ اعتراض ہے تو آپ کسی رجیم کے لیے اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان شہداء کو، وہ شہداء کیونکہ شہید ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اپنی جان دینا ایک بہت بڑی چیز ہے. انسان کو اتنی سی چوٹ جب لگتی ہے تب انسان جو ہے کیا تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس تکلیف کے لیے کس طرح ہاسپٹلز میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے علاج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان قیمتی ہوتی ہے. ہم سارا دن جو بھی لوگ ہمارے مزدور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کے لیے، اپنے اولاد کی جان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ماں اور کوئی بہن، کوئی باپ، کوئی بچہ، کوئی بھائی اپنے کسی بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں، لوگ اس سے بہتر کاروبار بھی کر سکتے ہیں. وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ وطن کی مٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس مٹی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کا مقصد وہ نہ ہو، اگر کہہ بھی دیا ہو تو اس کو واپس لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس، ہمیں اس وقت اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو دیکھنا ہے، اور ایک قوم بن کے ہم گلدستہ ہیں، پوری قوم ایک گلدستہ ہے. ہم سب ایک ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ماضی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ہیں ایک قوم، ہماری پہچان ایک قوم ہے. جب پاکستان بھارت جنگ ہو رہی تھی، یہ میرے صحافی بھائی سارے بیٹھے ہوئے، ہم سب اسی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے نا. واللہ عالم کسی کو کوئی خوف تھا، کسی کو کوئی ڈر تھا، آپ سب ایک جذبہ تھا، ایک جذبہ تھا، ایک دعائیں بھی ہو رہی تھیں اور دوائیں بھی ہو رہی تھی. ہر کوئی اپنے اپنے رول پلے کر رہا تھا. کوئی واٹس ایپ گروپ پہ کر رہا تھا، آپ صحافی بیٹھے ہوئے، تو کوئی سوشل میڈیا پہ کر رہا تھا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا پہ کر رہا تھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. تو ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا. ہماری پوری قوم نے اپنا رول پلے کیا. تو ہمارا جذبہ وہی ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسے کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہیے جس سے آپ کسی بھی ان شہداء کے لیے اس طرح کے ریمارکس دیں. اور میں نے پھر کہا کہ ان بیانوں سے کسی شہید کے رتبے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایک میسج برا جاتا ہے. ہمیں ہمارے اختلافات، میں نے کہا ہیں، جب ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء اللہ کے خلاف جدوجہد کی، بڑے وبانگ دول کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس کی مخالفت کی، بڑے وبانگ دول کی. ڈکٹیٹروں کے خلاف پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی. ڈکٹیٹروں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے کھل کے موقف رکھا، لیکن کبھی بھی ادارے کو، فوج کو، اور خصوصی طور پر اپنے شہداء کو کسی بھی حال میں کبھی کچھ نہیں کہا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں سوچ بتاؤں کہ وہ ڈیووس میں تھے، ایک بھارتی جریدے کو انٹرویو دے رہے تھے. ایک بھارتی صحافی نے ان سے پوچھا
پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر، وہ میرے پرائم منسٹر ہیں، میں اس کے بارے میں کسی اور ملک میں یہ بات نہیں کروں گا، میں اپنے ملک میں بات کروں گا اگر مجھے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کرنی ہو۔ تو یہ ہونا چاہیے سوچ کا طریقہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی پیغام کس طرح دینا چاہ رہے ہیں، یہ میچورٹی ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ اپنے اداروں سے جذبہ سے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء کے خلاف جدوجہد کی، مارشل لا کے خلاف جدوجہد کی، پرویز مشرف کے اس ایل ایف او کے خلاف جدوجہد کی جس میں کچھ پارٹیوں نے ایل ایف او کو سپورٹ بھی کیا، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے پرویز مشرف کو یہ بھی کہا کہ آپ وردی میں بھی رہیں اور صدر بھی بنے رہیں۔ کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس میں؟ ابھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیا جا سکتا ہے کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھی جنہوں نے پرویز مشرف کو یہ کہا کہ جی وردی میں بھی رہیں اور آپ ساتھ میں صدارتی عہدہ بھی سنبھالیں۔ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، ایل ایف او کی، جو 17th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن مطلب بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ آمریت کی مخالفت کرنا کوئی کسی بھی جمہوری آدمی کے لیے کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن آپ کسی ادارے کو اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور خصوصی طور پر ان کے شہداء کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے ہمارا دشمن خوش ہو، ہمارے دشمنوں کو کوئی موقع ملے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کے لیے بہت زیادہ عزت ہے، بہت قابل احترام ہے، اور ان سے اپیل ہے اور پوری قوم کی ان سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ ایک قومی لیڈر کا آپ کے پاس ایک ہے، آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، آپ برائے مہربانی یہ آپ سمجھیں کہ یہ سب کے اپیل پہ آپ اپنے بیانات کو واپس لیں اور ہمیں آگے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی قوم کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اور وہ ادارے جو اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلامک ورلڈ میں الحمدللہ پاکستان ہی واحد ملک ہے جس میں کوئی میلی آنکھ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں کہ اس ملک کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت دی، کیونکہ اس ملک کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی۔ اس ملک کے پاس الحمدللہ بہترین آرمی ہے، بہترین ایئر فورس ہے، بہترین نیوی ہے۔ ہماری ایئر فورس نے جس طریقے سے بھارت کے رائفل جہاز گرائے اور بھارت کو عبرتناک اور دردناک شکست دی، آج دن تک بھارت اس شوق سے نکل نہیں سکا۔ تو یہ ہماری فوج، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، یہ ہمارے فوجی جوان ہمارے بھائی ہیں، ان پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ یہ اگر سیاچین میں جو ہے وہ اپنے اس مائنس اس ٹیمپریچر میں جا کے بندوق لے کر کھڑے ہوئے تو وہ صرف تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ یہی لوگ اگر مختلف جگہوں پہ سخت گرمیوں میں، اگر ریگستان میں، تھر کے ڈیزرٹ میں یا کہیں اور چولستان میں یہ بندوق لے کے کھڑے ہیں تو یہ تنخواہوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، یہ اس جذبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہمیں اس جذبے کا احترام کرنا چاہیے، اس جذبے کے لیے ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہم ساتھ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ باقی یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، ہمیں سب کو مل کے، کوئی بھی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ جی کہ ہم لوگوں اپنی لائنز کراس کر لیں، ہمیں سب کو مل کے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے۔